کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہم اس بات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ اس دنیا میں آئے چلے گئے اور ہمیں بھی جانا ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر بھی ہے اور اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، اور یہ جو چند سالہ زندگی ہمیں ملتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے۔ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کس انداز سے اس دنیا میں ہمیں اپنی حیات مستعار کے لمحات بتانے ہیں، اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے ہمیں بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے۔ میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا۔ پوری حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں شانے پکڑے تاکہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو ذرا اہمیت سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور اس کا ان کو استحضار رہے، دماغ میں رہے۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی عجیب و غریب نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب۔ دیکھو جب تمہیں زندگی ملی ہے، اس دنیا میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے؟ دو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب و غریب ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی مسافر ہوتا ہے۔ غریب مسافر، جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو جب کوئی مسافر سفر کرتا ہے تو وہ اپنا دل سفر میں نہیں الجھاتا۔ یہ تو ضرور ہے، سفر اگر ہے لمبا ہے اس کا تو سفر میں پیش آنے والے واقعات سے وہ لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ سفر میں اگر کوئی ناگوار چیز پیش آتی ہے اس سے رنجیدگی بھی بڑھتی ہے۔ سفر میں اگر اچھے مناظر سامنے آ جاتے ہیں اس سے دل کو فرحت بھی ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی دل کو خوشی بھی ہو رہی ہے، غم بھی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے، سفر میں آسانی بھی ہوتی ہے، آرام بھی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسافر اپنی منزل پر نظر رکھتا ہے اور اس کو بار بار یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ میں اپنی منزل پر کب پہنچوں گا، اور اس کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ یہ جو ہم سفر میں ہیں، یہ سفر ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں اپنے گھر پہنچنا ہے، اور وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں بھی تم ایسے ہی رہو جیسے کہ مسافر، اس لیے کہ انسان کو جب زندگی ملتی ہے اور وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو جو سانس وہ گزار رہا ہے، جو لمحات وہ بتا رہا ہے، اس کو ہر لمحہ اس کی موت کے قریب کر رہا ہے، اس کی منزل کے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یقین ہے ہمیں تو مسلمانوں کو کہ دنیا ختم ہوگی، ہر ایک کو موت آئے گی، اور آخرت میں جو مرنے کے بعد میں زندگی ہوگی وہی حقیقی ہے، وہی اصل ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی انت نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جب انسان سفر کرتا ہے تو اگر کوئی سفر کرنے والا یہ چاہے کہ میرا سفر ذرا آرام سے گزرے، سہولت سے گزرے، کوئی بری بات نہیں ہے۔
اچھی بات ہے۔ اگر کوئی مسافر یہ چاہے کہ مجھے سفر میں کوئی مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر سفر آپ چاہے ٹرین سے کر لیں، ٹرین کے بھی پھر مختلف درجات ہوتے ہیں، لوکل سے کر لیجئے، آپ کسی ٹکٹ بکنگ کرا لیجئے، پھر اس میں بھی ایسی اور فرسٹ اور تھرڈ اور سیکنڈ یہ سب رہتا ہے، اور جیسے جیسے درجات ہوتے ہیں ویسے ویسے آپ کو سفر میں آرام بھی ملتا ہے۔ تو سفر میں اگر ہمارا سفر ضروری ہے تو ہم سفر میں یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں سفر میں آرام ملے، راحت ملے، پریشانی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں اور آپ کا سفر ضروری ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، تو آپ جیسے تیسے پہنچ ہی جائیں گے، بس سے لٹک کر کے، ٹرین میں گھچ پچ میں، کھڑے ہو کر کے ایک پیر پر۔ بہت سی مرتبہ اس طریقے سے بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ بالآخر وہ بھی جو بہت مشقت سے سفر کر رہا ہے اس کا سفر بھی ختم ہی ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی منزل ملی جاتی ہے، اور جو آرام سے اے سی کے اندر راحت اور آرام کے ساتھ سفر کر رہا ہے وہ بھی اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ پہنچتے سب ہے، رہتا کوئی نہیں ہے، نہ ٹرین میں، نہ بس میں، نہ ہوائی جہاز میں، نہ ایروپلین میں، نہ پانی والے جہاز میں، کسی میں کوئی نہیں رہتا۔ یقیناً ایک نہ ایک دن ان کے سفر کی انتہا ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی حال اس دنیا کا بھی ہے۔ اس دنیا میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں۔ یہ دنیا تو ایک سفر کی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے۔ اس دنیا میں بعض لوگ کو بڑی آرام راحت ملتی ہے، مشقت برائے نام ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال موت ان کو بھی آتی ہے، اللہ کے دربار میں ان کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے تو بیچاروں نے کبھی مشقت کے علاوہ، مصیبت کے علاوہ دنیا کی زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، زندگی ان لوگوں کی بھی گزرتی ہے جو بڑے بزنس مین، بڑے زمینوں والے، بڑے مکانوں والے، بڑے عہدوں والے ہوتے ہیں، ان کی بھی گزرتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی بھی زندگی گزر جاتی ہے جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، فاقے ہوتے ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، بے گھر ہیں، وہ تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، یا پھر ان کو وہ بھی میسر نہیں ہے۔ بعض لوگ تو دنیا میں ایسے بھی ہیں، زندگی ان کی بھی گزرتی ہے۔ تو یہ تو ہمیں یقین ہے کہ زندگی گزرتی ہے اور اس کا کام ہی گزرنا ہے، ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر راحت اور آرام میں پھنس کر اپنے مقصد اصلی سے، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی چند روزہ زندگی کیوں دی گئی تھی۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مقصد ہے، اور سب کچھ ہمیں دنیا کے لیے ہی کرنا ہے۔ آخرت کی فکر ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جاتی ہے، اور اس کا اثر ہمارے تمام اعمال کے اوپر پڑتا ہے۔ پھر جب ذہن و دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یا آخرت میں اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، ذہن میں اس سے غفلت پیدا ہو گئی، تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگیں گے، اور جب دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگیں گے تو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہماری تمام تر صلاحیتیں اور پوری زندگی خرچ ہو جائیں گی۔ دنیا بہتر بنے گی، ہم سوچتے ہیں کہ وہ خوب سارا پیسہ ہونا چاہیے، بڑا سا گھر ہونا چاہیے، زمانے کے لحاظ سے گاڑیاں ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، عہدہ ہونا چاہیے، مرتبہ ہونا چاہیے۔ انسان پھر اسی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور امیدیں بڑی بڑی باندھ لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ والا کاروبار شروع کروں گا میں، اس کے بعد میرے پاس اتنی بچت ہوگی، اس سے دوسرا کاروبار شروع کروں گا، اور پھر یہ ہوگا، اور پھر اس کو بیچوں گا، وہاں سے سامان آئے گا، اس کو وہاں پر امپورٹ کرنا ہے۔ یہی سب اسی تانے بانے میں جو ہے اس کا ذہن و دماغ لگا رہتا ہے، تو غفلت چھا جاتی ہے، اپنے مقصد اصلی سے غافل۔ رات کو سو رہا ہے تب دنیا کی فکر، جاگ رہا ہے تب دنیا کی فکر، کسی مسجد میں آیا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے وقت بھی اپنے کاروبار کے حساب میں اس کا دماغ ایسی ہوتا ہے۔ تو اس وقت کا جو سب سے بڑا مرض ہے گویا ہم مسلمانوں کا، وہ ہے اپنے انجام سے غفلت، آخرت سے غفلت، اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا۔ یہ بڑی غفلت کی بات ہے،
اور اس غفلت کا نتیجہ ہماری پوری زندگی کے اوپر نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بارہا اس پر متوجہ فرماتے تھے۔ آپ نے یہ فرمایا دنیا میں کن فی الدنیا کأنک غریب، ایسا رہو جیسے مسافر۔ مسافر سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے سفر میں سب چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اپنی منزل کو نہیں بھولتا، اپنے مقصد کو فراموش نہیں کرتا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہونا چاہیے، دنیا میں رہیں، اپنے مقصد کو نہ بھولیں، اپنی منزل کو فراموش نہ کریں، اس کے حوالے سے ان میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا جملہ آپ نے فرمایا او عابر سبیل، مسافر کی طرح رہو بلکہ گزرنے والے کی طرح۔ جیسے کوئی راستہ گزرتا ہے، راستے سے گزر ہی ہوتا ہے، راستہ کیسا بھی ہو سکتا ہے، کھینچ والا بھی ہو سکتا ہے، شاندار بھی ہو سکتا ہے، راستہ گزرتے ہوئے بدبو بھی آ سکتی ہے، آپ کو خوشبو بھی آ سکتی ہے، سکون بھی مل سکتا ہے، اور بہت عمدہ راستے بھی، لیکن بہرحال گزر جائیں گے آپ، وہاں پر دل نہیں لگائیں گے راستے گزرتے ہوئے۔ بالکل یہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے سمجھایا کہ دنیا میں یا تو مسافر کی طرح رہیں یا پھر ایسے رہیں جیسے کہ کوئی راستہ گزرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا ہے۔ میری مثال تو ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ہے اور وہ جا رہا ہے اور اس نے ایک درخت کا سایہ دیکھا، درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کیا اور پھر وہ اپنا رخت سفر اس نے باندھ لیا۔ دنیا کی زندگی کی بس ایسی ہی مثال ہے جیسے درخت کے سائے میں کوئی سایہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے اور پھر اس کو جانا ہوتا ہے آگے۔ ہمیں بھی دنیا میں مختصر عرصے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں پر دل لگانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہاں پر رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو عمدہ بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں صبح کر لو، تم صبح ہو جائے تو زندگی ایسے گزارو کہ شام کا انتظار نہ کرو، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا۔ صبح آدمی صحت کی حالت میں کرتا ہے آرام سے خوب، شام آتا آتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، بلکہ جو خیر کر سکتے ہو، جو عمل کر سکتے ہو، اللہ کی طرف جو رجوع کر سکتے ہو، اس میں تاخیر نہ کرو کہ نہیں صبح کو ہم یہ کام کریں گے۔ صبح کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہو؟ گارنٹی تو اگلے لمحات کی بھی نہیں ہے، 1 گھنٹے کے بعد میں ہمارا کیا حشر بنے۔ اس لیے مسلمانوں کو لمبی لمبی امیدوں کے اوپر نئی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کا دن ہے بس آپ کے پاس، یہ سمجھیں اسی دن میں ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لینا ہے۔ یقیناً زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری ضروریات اللہ نے رکھی ہیں، لیکن ان کی حیثیت ضرورت کی ہے، مقصد کی نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کمانا بھی پڑتا ہے، کاروبار بھی کرنا پڑتا ہے، لین دین بھی کرنا پڑتا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ ضرورت ہے، جیسے سفر ایک ضرورت ہے۔ سفر اپنا اصل مقصد نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ آرام سے اے سی کے ڈبے میں بیٹھ کے کہ ہاں تو بڑا دل لگ رہا ہے جی، بہت مزہ آ رہا ہے، اور آرام سے وہاں سو جائے اور اب اس کا اسٹیشن آیا وہاں اترا نہیں، آگے چلا گیا، کیا وہ اپنے سفر میں کامیاب ہے؟ مقصد فراموش کر دیا، اترنا نگین ہے تو چلا گیا آرام سے سوتا سوتا، آگے چل کر گیا، ٹی ٹی وی ٹی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی اس کی۔ تو دنیا کے اندر یقیناً اپنی ضروریات سے ہمیں فائدہ تو اٹھانا ہے حدود میں رہ کر، لیکن اس کو اپنا مقصد نہیں بنانا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو، بلکہ جو عمل کرنا ہے اس کو کر ڈالو۔ آپ نے اسی میں فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کے زمانے میں ایسے اعمال کر لو جو آپ کی بیماری کے زمانے میں بھی کام آ جائیں۔ ابھی جوانی ہے، طاقت ہے بدن میں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جوانی ہے طاقت بدن میں ہمیشہ رہے گی، مرض بھی آئیں گے، بیماریاں بھی لگیں گی۔ پھر ابھی تو آپ چل کر کے آ سکتے ہو، وہ لمحہ بھی آتا ہے بعض مرتبہ کہ چلا نہیں جاتا، کھڑے ہو سکتے ہو بہت دیر تک، ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاؤں میں جان نہیں رہتی، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اپنی بیماری کے لیے اپنی صحت کے زمانے میں ذخیرہ کر لو۔ اگر انسان صحت کے زمانے میں اعمال حسنہ کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، خوب نماز پڑھتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، اور اتفاق سے بیماری آ گئی اس کو، اس بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا ہے جو صحت کے زمانے میں کرتا تھا۔ صحت کے زمانے میں 5 وقتہ نماز اور دیگر اعمال، تہجد، تلاوت وغیرہ وہ کرتا تھا، لیکن بیمار ہو گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کر سکے، تہجد میں اٹھ سکے، اپنی نیند کو قربان کر سکے، یا دوسرے اعمال حسنہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا اگر یہ شخص حالت صحت میں اچھے اعمال کرتا تھا، پھر بیماری کی وجہ سے وہ اچھے اعمال نہیں کر رہا ہے، تو بیماری کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہی کھاتا چلاتے ہیں جو صحت کے زمانے میں رہتا ہے، یعنی بغیر کرے اس کو اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ پہلے تہجد پڑھتا ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، تو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا اسے مرض کی حالت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں چل کر کے جب خواہشات فنا ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ بہت عبادت کرنے کو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو دل چاہتا ہے، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے انسان نہیں کر پاتا۔ ہم جوانوں کو تو شاید یہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن بہت سارے لوگ اس منزل سے گزر چکے ہیں، ان سے پوچھیں، یہ تو یقینی بات ہے۔ جوانی آئے گی، بڑھاپا بھی آئے گا۔ قرآن نے کہا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعلکم من بعد ضعف قوہ، کمزوری کے بعد طاقت دے دی، جوانی آ گئی، پھر اس کے بعد میں وہ شیبہ، بڑھاپا بھی آئے گا۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے، مراحل ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے اپنی زندگی میں سے اپنی موت کے لیے اعمال کر لو، یعنی زندگی بھی چاہے وہ مرض ہی کی حالت میں ہو، بیماری ہے، انسان معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا، زیادہ خیر خیرات نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اعمال خیر تو کر ہی سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لو، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، صحت کے زمانے میں ایسے اعمال کر لو کہ بیماری کے زمانے میں بھی فائدہ پہنچتا رہے، اور زندگی میں ایسے اعمال کرو کہ جو مرنے کے بعد میں تمہارے کام آئے، اس لیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بھی بوگے، جو کچھ بھی عمل کرو گے، آخرت میں اس کا آپ کو نتیجہ اور رزلٹ سامنے ملے گا، آخرت میں وہی سب کچھ تمہارے سامنے آئے گا۔ اس لیے غفلت کی زندگی نہ گزارو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، دنیا کو گزرگاہ سمجھو، اس کو